اگر تو آپ روزانہ پوری نیند لینے کے باوجود صبح تھکن کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ پاؤں اکثر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یا پھر صوفے سے اٹھتے ہی آپ کو چکر آنے لگتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے۔ آپ کا جو جسم ہے وہ صرف تھکا ہوا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو خون ہے وہ آکسیجن کے لیے ترس رہا ہے۔ ہیموگلوبن کی کمی دنیا کی ان بیماریوں میں سے ایک ہے جنہیں لوگ سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا واحد حل آئرن کی سخت گولیاں ہیں، جو کہ در حقیقت میں آپ کا معدہ خراب کرتی ہیں، پیٹ میں گیس کرتی ہیں اور قبض کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن کیا ہو کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے باورچی خانے میں وہ تمام غذائیت موجود ہے جس کی آپ کی جو ہڈیوں کے گودے یعنی کہ بون میرو کو نیا اور سرخ خون بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو مدد ملے گی۔ اگلے چند منٹوں میں آپ کو ایسی 5 طاقتور سپر فوڈ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بغیر کسی دوائی کے صرف 7 دنوں کے اندر آپ کی ہیموگلوبن کو بڑھانے میں، آئرن کو جذب ہونے کی صلاحیت کو دگنا کرنے میں اور آپ کی جو طاقت ہے اس کو بحال کرنے میں مدد کرے گی۔ سپر فوڈ نمبر 4 کو آپ نے بالکل نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ روزانہ خوراک کا 80% آئرن ضائع کرنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی جسے میں دور کرنا چاہتی ہوں، جب ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ہیموگلوبن کم ہے تو آپ صرف ایک لفظ سنتے ہیں، آئرن۔ آپ پالک کھانا شروع کر دیتے ہیں یا آئرن سپلیمنٹس خرید لیتے ہیں، لیکن 2 ہفتے بعد بھی تھکن برقرار رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیموگلوبن صرف آئرن سے نہیں بنتا۔ ہیموگلوبن ایک پیچیدہ پروٹین ہے جسے بننے کے لیے ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے: آئرن، وائٹامن سی، فولیٹ اور کاپر، اس کے علاوہ وائٹامن B12۔ اگر آپ جسم کو صرف آئرن دیں گے اور باقی مددگار غذائیت نہیں دیں گے تو ایسا ہے کہ جیسے تعمیراتی جگہ پر آپ نے اینٹیں تو پہنچا دی ہیں لیکن مزدور غائب ہو گئے ہیں۔ اسی لیے بات کرتے ہیں اپنے پہلے سپر فوڈ کی، جو کہ سرخ خون کے خلیوں کو بنانے کا بادشاہ ہے۔ چقندر صرف لال رنگ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں قدرتی آئرن، فولیٹ، پوٹیسیم، آرگینک نائٹریٹس کا ایک نایاب امتزاج ہے۔ جب آپ چقندر کا تازہ رس پیتے ہیں یا پھر اسے کچا کھاتے ہیں تو اس کے جو نائٹریٹس ہیں وہ آپ کی خون کی نالیوں کو کشادہ کرتے ہیں، جس سے آکسیجن فوری طور پر آپ کے جسم کے حصوں میں دوڑنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں موجود فولیٹ آپ کی ہڈیوں کے گودے کو نئی سرخ خلیات بنانے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ چقندر کا آپ نے 7 دن تک استعمال کرنا ہے۔ ہر صبح نہار منہ آپ نے ایک چھوٹا کچا چقندر کھا لینا ہے، ساتھ میں آدھا سیب اور آدھا لیموں کا رس بھی استعمال کرنا ہے۔ اس تمام کو آپ بلینڈ کر کے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ فوری طور پر 3 سے 4 دنوں میں ہی آپ کی جو دماغی تھکن ہے اور پٹھوں کی کمزوری، اس میں آپ کو واضح کمی محسوس ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے پومی گرینیٹ۔ قدیم ماہرین طب انار کو زندگی کا پھل یوں ہی نہیں کہتے تھے۔ انار میں نباتاتی آئرن کے ساتھ ساتھ وائٹامن سی، وائٹامن اے اور کاپر کی مناسب مقدار ہوتی ہے۔ یہاں پر سوال آتا ہے کہ کاپر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کاپر وہ قدرتی سواری ہے جو کہ آئرن کو آپ کے معدے سے اٹھا کر براہ راست آپ کے خون میں شامل کرتی ہے۔ کاپر کے بغیر آپ کا نظام ہضم بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ روزانہ آپ نے ایک پورا انار کھانا ہے یا پھر دوپہر میں کھانے کے ساتھ تازہ انار کا جوس پینا ہے۔ بازار میں جو پہلے سے پیک شدہ جوس ہیں وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے، کیونکہ اس میں موجود چینی معدے میں سوزش پیدا کرتی ہے جو کہ آئرن کو جذب ہونے میں رکاوٹ دیتی ہے۔ اگر تو آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگ رہی ہے نا تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس سبز سبزی کی کہ جسے اکثر لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ سپر فوڈ نمبر 3، جسے ہم کہتے ہیں مورنگا یا پھر سوہانجنا یا گہرے سبز رنگ کی پتوں والی سبزی۔
آپ کو اکثر ہیموگلوبن کو بڑھانے کے لیے کچن میں موجود پالک کو کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو کچن میں پالک ہے اس کے اندر آکزالیٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ آئرن کو جکڑ لیتے ہیں اور جسم میں جذب نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر مورنگا پالک سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ مورنگا کے پتوں میں پالک کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ آئرن ہوتا ہے اور وافر مقدار میں وائٹامن اے اور فولیٹ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سبز سبزیوں سے آئرن حاصل کرنے کا سپر سیکرٹ۔ کبھی بھی سبز سبزیوں کو آپ نے بالکل یکجا کر کے نہیں کھانا۔ پالک کو ہلکا سا سٹیم دے لینا ہے یا پکا لینا ہے تاکہ اس کے آکزالیٹس ختم ہو جائیں۔ اگر آپ مورنگا پاؤڈر کا استعمال کر رہے ہیں تو روزانہ دوپہر میں 1 چائے کا چمچ آپ نے مورنگا پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے ملا کر پی لینا ہے۔ یہ براہ راست چوتھی اور سب سے اہم سپر فوڈ کی طرف لے کر آتا ہے، یعنی کہ جو چوتھا سپر فوڈ ہے وہ ہے آملہ یا وائٹامن سی کے ذرائع۔ آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے کہ اگر آپ کا جسم آئرن کو جذب ہی نہ کر سکے تو آئرن کھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پودوں سے حاصل ہونے والا جو آئرن ہے، جو کہ نان ہیم آئرن جسے کہا جاتا ہے، ہمارا معدہ جو ہے وہ عام حالات میں صرف 5 سے 10% ہی جذب کر پاتا ہے، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ قدرتی وائٹامنس کو ایڈ نہ کریں۔ جب آپ وائٹامن سی آپ کے معدے میں آئرن کے ساتھ ملتا ہے تو یہ آئرن کی کیمیاتی ساخت کو بدل دیتا ہے اور آپ کا جسم اسے 300% سے زیادہ تیزی سے جذب کرنے لگتا ہے۔ آملہ دنیا میں وائٹامن سی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں مالٹے کے مقابل میں تقریباً 20 گنا زیادہ وائٹامن سی ہوتا ہے۔ ایک سنہری اصول کی بات کروں گی کہ آئرن والی غذاؤں کو کبھی آپ نے اکیلا نہیں کھانا، ان کے ساتھ ہمیشہ وائٹامن سی جیسے کہ لیموں کا رس ضرور شامل کرنا ہے۔ یہ ایک عادت 7 دنوں میں آپ کے بلڈ ٹیسٹ کے نتائج کو بالکل بدل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 5ویں سپر فوڈ کی، بھیگی ہوئی کالی کشمش اور کھجوریں۔ اگر تو آپ دوپہر کے وقت میں شدید تھکن کا شکار ہے، آپ کو چکر آتا ہے، میٹھا کھانے کی شدید طلب ہوتی ہے، تو آپ کا یہ بہترین حل ہے۔ کالی کشمش کو اور اچھی کوالٹی کی کھجوریں، ان کے اندر آئرن، میگنیزیم اور وائٹامن بی ہوتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین ان کا ذریعہ ہے۔ جب آپ کالی کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر کا سخت چھلکا نرم پڑ جاتا ہے اور اس میں موجود آئرن اور اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے جسم میں فوری طور پر جذب ہو جاتے ہیں۔ 7 دن تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ 8 سے 10 کالی کشمش کے دانے اور 2 کھجوریں لیں، انہیں آپ نے اچھے طریقے سے دھو کر رات کو آپ نے صاف پانی کے گلاس میں بھگو دینا ہے۔ پھر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے وہ پانی پینا ہے اور پھر کشمش اور کھجوروں کو چبا کر کھا لینا ہے۔ آپ کے معدے پر بوجھ کم پڑے گا، آئرن فوری طور پر جذب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنی سپر فوڈز کے بارے میں انفارمیشن دی ہے آپ ان کو ضرور استعمال کریں گے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کون سی سپر فوڈ کو استعمال کرنا شروع کیا اور آپ کو 7 دن کے بعد اس کے کیا نتائج ملے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔